جب حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے اور پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے بعد والے مراحل میں جو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ انوار و تجلیات کے واقعات کا مشاہدہ کیا، ان میں سے کچھ آپ نے بیان بھی فرمائے ہیں۔ امت کی تربیت کے لیے، امت کو اپنے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے انہوں نے ذکر بھی فرمایا ہے۔ محسنہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی طرح اپنی دو انگلیوں کو بلند کیا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس کائنات میں آتے ہی سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا۔ ارے پیدا ہوتے ہی جہاں امت کی غمخواری کا خیال تھا، اس وقت بھی ایک ہی زبان پہ الفاظ تھے، ربی حب لی امتی، اے میرے اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ اور آج امت جو ہے اسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اسی نبی کی شانوں کو اپنی طرف سے بیان کرے، تو یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے امت کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے پیدا ہوتے بھی ہمیں نہیں بلایا، معراج کی رات کے تب بھی نہیں بلایا، قیامت والے دن بھی حضور علیہ السلام ہمیں نہیں بھولیں گے، اس وقت بھی ایک ہی سوال ہوگا، ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا بنے گا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی شانوں کو کیسے بیان کر رہے ہیں۔ کیا آقا علیہ السلام کی محبت ہم ویسے بیان کر رہے ہیں جیسے صحابہ نے بیان کی یا نہیں کر رہے، جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ویسے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ بھائی ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شانیں کیسے بیان کر دی ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، آپ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، تو پھر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضور علیہ السلام نے آپ کو چادر عنایت فرمائی تھی، آپ کے اندر آپ کو چادر عنایت فرمائی۔ تو جب آپ بیدار ہوئے تو وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی۔ انہوں نے اپنے قصیدہ بردہ شریف کے اندر لکھا ہے، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، ایک بڑا پیارا عقیدہ دیا ہے انہوں نے ہمیں کہ ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو چاہو حضور کی شانیں بیان کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری شانیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا، کیونکہ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو بھی ماننے والے ہیں، سارے نبیوں کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن ہم سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، پہلے ہم خالق کو اپنا معبود مانتے ہیں، ہم اس کو خالق مانتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ عقیدہ ہمارے بزرگان دین نے دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے بعد جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آسمان سے ایک سفید بادل آیا، اس نے حضور کو ڈھانپ لیا، آپ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، جلد ہی وہ نقاب جو تھا، وہ حجاب جو تھا وہ دور ہو گیا۔ میں نے ایک حسین منظر دیکھا، کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام ایک اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، نیچے سبز ریشمی بچھونا بچھا ہوا تھا، حضور کی مٹھی مبارک کے اندر بارونق سفید موتی کی 3 چابیاں تھی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد عربی نے نفع کی چابیوں، ہوا کی چابیوں اور نبوت کی چابیوں کو اپنی مٹھی کے اندر لے لیا۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر ایک اور بادل آیا، اس نے بھی حضور کو ڈھانپ لیا، آپ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، وہ حجاب بھی دور ہو گیا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سبز ریشم کپڑا جو ہے وہ لپٹا ہوا ہے، حضور کی مٹھی میں ہے۔ تو کوئی منادی پکار کر کہہ رہا ہے، کوئی ندا دینے والا کہہ رہا ہے کہ واہ واہ مبارک ہو، ساری دنیا جان عالم کی مٹھی میں آ گئی ہے، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے قبضے میں آ گئی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کو اختیار نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم نفع نہیں پہنچا سکتے، بھائی ان کے لیے بڑی خوبصورت دلیل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت کی
वक्त की बात है, आपकी वादा मर्दा बयान कर रही है कि अल्लाह के फरिश्ते पुकार कर कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी ने नफ़े की चाबियों, हवा की चाबियों, नबूवत की चाबियों को अपने जो है हाथों में समा लिया है। तो यहाँ से खत्म नबूवत का भी ऐलान हो गया कि नबूवत की चाबी अब मेरे मुस्तफ़ा करीम के हाथ में है। ना इसके के बाद कोई नबी आ सकता है और ना ही कभी नबूवत का दरवाज़ा खुल सकता है। फिर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम मखलूक के लिए इख्तियार अता फरमा दिए कि अब जिसके लिए चाहें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जन्नत को हलाल फरमा दे, जिसके लिए चाहें जहन्नम को हराम फरमा दे।